الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ سورہ فاتحہ اللہ کے کلام کی پہلی سورت ہے. نام بھی فاتحہ ہے، کھولنے والی. گویا کہ یہ ایک ایسی ابتدا ہے جس کے اندر قرآن کے ساری تصویر دیکھی جا سکتی ہے. گھر کھل جاتا ہے، اندر کا سب کچھ نظر آ جاتا ہے. سورہ فاتحہ اللہ کے کلام کی پہلی سورت ہے. اس کو پڑھتے ہی قرآن کے سارے مضامین سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے اسے ام الکتاب، سارے کلام کی اصل کہا گیا. سورۃ الدعاء، مانگنے کا سلیقہ اس سورت میں سکھایا گیا. سورۃ المسئلہ، اللہ کے سامنے درخواست کیسے پیش کی جائے انداز بتلایا گیا. پھر اس کی عظمت کا اعلان یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا، مسلمان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے لیے اس کا پڑھنا ضروری. مسلمان اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو ہر مسلمان کو ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری. گویا کہ قرآن کے سارے مضامین دن میں 10 مرتبہ دل و دماغ میں زندہ رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے عزیزو، سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن نہ جانے کس انداز میں پڑھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، بندے کا مولا کہتا ہے حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس کا پروردگار اسے جواب دیتا ہے اثنا علیہ عبدی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یوں یہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملتا چلا جاتا ہے. جب تک یہ توجہ نہیں ہٹاتا، اللہ بھی توجہ نہیں ہٹاتے. اللہ کرے ہماری کوئی ایک نماز تو اس انداز کی ہو جائے کہ میں اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں، کیا درخواست پیش کر رہا ہوں. تو سارے مضامین قرآن کی یہ ایک آئینہ ہے.
اس کے اندر سارے مضامین قرآن کے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا، قرآن میں ناکام لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے پیاروں کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اپنی عظمت وحدانیت بتلائی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تصویر دکھائی۔ ان پانچوں چیزوں کو اللہ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بھی پیش کر دیا۔ کون کامیاب لوگ ہیں اس کا ذکر بھی کر دیا، تاکہ مسلمان جب دن میں 10 مرتبہ اس کو پڑھے تو اسے اندازہ ہو کامیاب ہیں کون۔ ناکام لوگوں کا تذکرہ بھی کر دیا اس صورت میں، تاکہ جب اس کو بار بار پڑھے تو ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا، اپنی عظمت کا تذکرہ بھی آ گیا، قیامت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اسی ایک صورت میں یہ چاروں مضامین ذکر کر دیے۔ تو اس سورہ فاتحہ کو اس انداز میں پڑھا جائے، سنا جائے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کے مضامین ہر وقت زندہ رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الدعا بھی فرمایا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے کس طریقے سے مانگے، کسی کا در کتنا ہی سخی والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر مانگنے کا انداز بے ڈھنگا ہوتا ہے تو سخیوں کے دروازوں سے بھی آدمی خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ نے انداز سکھایا ہے کہ کس طریقے سے مانگنا ہے، اور اس سورت کا آغاز کیا الحمدللہ سے، الحمدللہ سے۔ کوئی کہ بندہ اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ کوئی خوبی میرے اندر ہے، میرے ارد گرد ہے، زمین و آسمان میں ہے، میرے اوپر نیچے ہے، اطراف عالم میں ہے، یہ سب تیرا حسن کمال ہے۔ الحمدللہ۔ اپنی ذات کی بھی نفی کر رہا، اپنی خوبیوں کی بھی نفی کر رہا، اپنے کمالات کی بھی نفی کر رہا، اپنی صلاحیتوں کی بھی نفی کر رہا، اور اپنے اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ایک جملہ عجیب دنیا ہے اس کے اندر۔ میرے عزیزوں، پڑھتے ہم بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ صرف اس عالم دنیا کو نہیں، اللہ کے علم میں اس کائنات میں جتنے جہان ہیں، ان سارے جہانوں میں جتنی مخلوق ہے، ان سب کو کھلاتا پلاتا پرورش اللہ کرتا ہے۔ رب العالمین زبان سے تو یہ بولتا ہے کہ سب کو پالتا اللہ ہے، لیکن زندگی انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ دکان کے بغیر کیسے پلوں گا، جھوٹ کے بغیر کیسے آمدنی آئے گی، سود کھائے بغیر گھر کیسے چلے گا، بینکوں سے لین دین کے بغیر کاروبار ہو کیسے سکتا ہے۔ ارے اللہ ہے اللہ۔ اس کریم مولا کو پتا تھا یہ بندہ بہت جلد مجھے بھول جائے گا، اس لیے یاد دہانیاں کرائیں رب العالمین۔ نہ جانے دن رات میں کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی رکعتوں میں یہ سورت پڑھتا ہے، اور اعتراف کرتا ہے کہ رب العالمین ہے، پالنے والا کوئی اور ہے۔ رب کہتے ہیں
صرف کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے کھلانے پلانے کے اندر حکمت بھی ہے، تربیت، حکمت کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تربیت حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تربیت بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ بچے کو کچھ دینا ہے یا اس وقت نہ دینا بہتر ہے؟ تھوڑا دینا بہتر ہے یا زیادہ دینا بہتر ہے؟ ابھی دے دیں یا کچھ عرصے بعد دے دیں؟ تربیت اسی سے ہوتی ہے۔ جب حکمت کے بغیر تربیت ہوتی ہے تو وہ تربیت نہیں ہوتی، بگڑتا ہے بچہ۔ تو اللہ رب ہے، رب تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہ کی 20 صفات ہیں، لیکن اس پہلی صورت کے اندر جس صفات کا تذکرہ فرمایا وہ رحمان کا، رحیم کا۔ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہا کہ تمہارا واسطہ ایسی ذات سے ہے جس کی ساری صفات اپنی جگہ پر، لیکن رحمت کا غلبہ ان تمام صفات پر ہے۔ وہ رحیم ذات ہے، اس کے اندر رحمت اور شفقت ہے۔ گویا کہ مسلمان جب سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہے، تو اسے سبق دیا جا رہا ہے کہ تم کس کا دربار کھٹکھٹا رہے ہو جو بڑی رحمت والی ذات ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو، مہربان ذات سے واسطہ پڑا، نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں۔ تیرے گناہ بہت صحیح، لیکن رب کی رحمت تیری گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ تیری نافرمانیاں، میرا دامن گناہوں سے کتنا ہی آلودہ صحیح، لیکن اب جس دربار سے واسطہ ہے اس کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ جزا کا دن کا مالک ہے۔ وہ تو آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک ہے، لیکن سمجھائی ایک بات، دنیا میں ہو سکتا ہے تیری آنکھیں انصاف نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالامتحان ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے نیکیوں کا بدلہ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے مجرم کی سزا تیری آنکھیں نہ دیکھیں اس دنیا میں، امتحان کی جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں اچھے برے نظر آئیں، برے اچھے نظر آئیں، ہو سکتا ہے یہاں مظلوم ظالم نظر آئے، ظالم مظلوم نظر آئے، یہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دارالامتحان ہے، آزمائش ہے۔ پیارے اللہ کے بھوکے نظر آئیں گے، نافرمان اللہ کے ان کے پیٹ بھری ہوئی نظر آئیں گے، اللہ کے وفادار وہ بظاہر تنگ دست نظر آئیں گے، اللہ کے غدار ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوگی، دنیا ہے۔ لیکن فرمایا مالک یوم الدین، ایک دن انصاف کا ہے، اور اس دن وہ اکیلا مالک ہوگا۔ دنیا میں جتنے بونے قسم کے حکمران ہیں ان کے اختیارات بھی ہم لے لیں گے، جنہوں نے دنیا میں عہدوں منصبوں پر آ کر غلط فائدہ اٹھایا، للہ الواحد القہار، ان تمام بونوں حکمرانوں سے بھی ہم اختیارات سلب کر لیں گے۔ اکیلا مالک، اسی کا فیصلہ، ہر شخص کو اس کو انصاف ملے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اللہ کی تعریف کرتے کرتے جا رہا ہے، اس لیے کہ آگے ایک درخواست پیش کرنی ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہی ہے اللہ سے،
جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ نے جو اب تک دے رکھا ہے اس کا اعتراف تو کرو. نہ شکر نہیں کہ اللہ آج تک دیا تو نے مجھے کیا ہے، یہ کہنا اپنے لیے دروازے بند کرنا ہے. اب تو یہی ہے نا، زبان پر بھی یہی ہے، دل پر بھی یہی ہے کہ اب تک مجھے ملا کیا ہے. اللہ کے در سے لینے کا انداز یہی ہے، اب تک جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئی ہو اس کا اعتراف کرو. اے اللہ یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی، اے اللہ میں دیگر نعمتوں کو بھی محتاج ہوں. پھر کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں. سبحان اللہ. غلام اپنے آقا سے شکوے کرنا غلامی کے خلاف سمجھتا ہے. غلام کا کام ہی ماننا ہوتا ہے. کبھی غلام نے اپنے آقا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ صاحب یہ ایسا کیوں ہے، کان پکڑ کے نکال دیں گے، اپنے اوقات میں رہو. ہاں آپ کی جو سیٹنگ گھر کی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی. آقا سے غلام یوں کہہ دے کہ گھر کی سیٹنگ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کہے گا اپنے اوقات میں رہو، گھر کی سیٹنگ کو تم چھوڑو. کہتا ہے نماز میں ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں، اور پھر کہتا ہے اللہ یہ تو نے مجھ سے کیوں لیا اور یہ کیوں دے دیا. ماشاء اللہ. جب ایک مزدور کو حق حاصل نہیں، نوکر کو حق حاصل نہیں کہ مالک سے کہے گاڑی یہاں کیوں کھڑی، یہاں کھڑی کر دیں، گھر کی یہ سیٹنگ یوں نہیں یوں کر دیں، اس کو حق حاصل نہیں ہے. جہاں مرضی مالک رکھے. یہ بندہ ہو کر اللہ سے کہتا ہے نہیں مجھے سب کچھ یہی مل جائے. ارے بس اللہ کی مرضی ہے، جہاں سیٹنگ کرے یہاں سیٹنگ کرے، آخرت میں سیٹنگ کرے، یہاں دے وہاں دے، یہاں تھوڑا دے کل زیادہ دے، اس کی مرضی ہے. بدقسمتی سے ہم اپنے اوقات ہی بھول گئے. کہتے ہیں ایاک نعبد، انداز اختیار کرتے خدائی والا کہ ہو وہ جو ہم چاہیں. ایاک نعبد اوقات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے اوقات سمجھو، تم بندے ہو اللہ کے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جیسے تو کہے گا ویسے کریں گے، ہم تیرے بندے ہیں، آپ کے حکم کے سامنے ہر وقت جھکے رہیں گے. حالانکہ مزدور نوکر اس جیسا بندہ ہے، لیکن اس کی باتیں ناگوار گزرتی ہیں. کیوں دخل اندازی دے رہا ہے؟ اور ہم اس کائنات میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کریں، دخل اندازی دیں، بڑا دل گردہ ہے اس بندے کا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندے ہیں. سبحان اللہ. عربی تو عربی ہے نا، اور پھر قرآن ہے. یا کوئی لفظ بھرتی کا نہیں ہوتا کہ ایسی آ گیا ہو یا ایسی جہاں مرضی رکھ دیا گیا ہو. نعبد ایاک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا ایاک نعبد. یہ ایاک بجائے بعد میں لانے کے پہلے لے کے آئے. سبحان اللہ. بتایا جو اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے وہ ہر جائے نہیں ہوا کرتا کہ اس کا بھی بندہ، بلادری کا بھی بندہ، ہاں رسم و رواج کا بھی بندہ، زبان کا بھی بندہ. اس کے بہت سارے بت نہیں ہوا کرتے، اس کا صرف ایک ہی معبود ہوا کرتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کا معبود ایک. بلادری اس کا بت نہیں ہوا کرتی، سوسائٹی اس کا بت نہیں ہوا کرتی، وطن زبان نسل اس کے بت نہیں ہوا کرتے، دولت اس کا بت نہیں ہوا کرتی، فیشن اس کے بت نہیں بنا کرتے.
رواج اس کے بت نہیں ہوا کرتے. ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں. ہم رنگ نسل کے بندے نہیں، وطن علاقے کے بندے نہیں، رواج فیشن کے بندے نہیں، ہم ایک تیرے بندے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزو سوچی تو صحیح، کہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ایاک نعبد، میں عرض کر رہا ہوں نعبد ایاک، یوں بھی ہو سکتا تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، نہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے. اس لیے کہ جو ہر جائی ہوا کرتا ہے وہ پھر اللہ کا نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی انہیں کہہ دو جو ہر جائی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے نہیں بن سکتے، اور جو ایک اللہ کے ہوتے ہیں وہ ہر جائی نہیں ہوا کرتے. اس لیے ان کا سوچ، ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ عقیدہ اور، لکم دینکم ولی دین، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. موحد اور مشرک، یکجائی اور ہر جائی، ایک کا اور سب کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری بندے ہیں بس. جب تیرے بندے تیرے حکم کو مانیں گے، ہم بلادری کے بندے نہیں ہیں، ہم فیشن کے بندے نہیں ہیں کہ تیرے حکم بھی آئے اور ان کو حکم بھی آئے مانے تیری نہیں، نہ نہ، تیرے بندے ہیں. ایاک نعبد. میرے عزیزو کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، کہتے ہیں نا اللہ تمہاری سنتا ہی نہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا. زبان سے کہہ کچھ اور رہے، طرز عمل کچھ اور ہے. قول و فعل میں مطابقت ہی نہیں ہے. میری نماز کیوں اثر انداز نہیں ہوتی میری زندگی پہ؟ کیوں اثر انداز نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ بول اور عمل میں تفاوت ہے، بڑا فرق ہے. کہتا ہے نماز میں تیرے بندے، باہر جا کر سب کا بنتا ہے، نہیں بنتا تو اللہ کا نہیں بنتا. باہر جا کر سب سے ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا. باہر جا کر سب سے متاثر ہوتا ہے، نہیں متاثر ہوتا تو اللہ کی عظمت سے نہیں ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ و ایاک نستعین، مولا تیری ہی ہم محتاج ہیں، تیری ہی محتاج ہیں. لیکن انداز تکبرانہ ہے، انداز تکبرانہ ہے. ادھر کہہ رہا ہے محتاج، زندگی گزار رہی متکبروں کی طرح. تواضع نہیں، انکساری نہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں، نہیں کہتا میں سب کچھ ہوں. کہتا ہے ہم تیرے بندے، اور عمل سے کہہ رہا میں سب کچھ ہوں. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل آئے تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ رسول ابو ذر آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتعرفونہ، تم بھی جانتے ہو اسے؟ تو جبرائیل امین نے کہا وہ اشہر عندی، وہ ہمارے ہاں اتنا معروف ہے جتنا آپ کے ہاں بھی مشہور نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نالا، یہ درجہ انہیں کیسا ملا؟ یہ درجہ انہیں کیسا ملا کہ فرشتوں میں ہاں اس کی اتنی شہرت؟ تو فرمایا یہ درجہ اس لیے ملا کہ یہ اپنے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا.
اور دوسرا فرمایا اس لیے کہ یہ اکثر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. 2 وجہ. فرمایا ایک تو اپنے آپ کو ہیج سمجھتا ہے, عاجزی انکساری میں ڈوبا ہوا ہے, ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ. اور دوسرا فرمایا یہ اللہ کی عظمت والی آیتیں سورہ اخلاص یہ کثرت سے پڑھتا ہے, اس لیے اس کی ہمارے ہاں بڑی شہرت ہے, بڑی شہرت, بڑی دولت ہے یہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بندہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اللہ میں کچھ نہیں, میں تیرا محتاج, ایک قدم نہیں اٹھا سکتا, کوئی منصوبہ نہیں تکمیل تک پہنچا سکتا اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو. یہاں تک اس نے اللہ کی تعریف کی, اپنے عاجزی انکساری کا اعتراف کیا, اپنی حقیقت بتلائی, اپنے اوقات بتائے کہ میں ہوں کیا, ایاک نعبد. اب درخواست پیش کر رہا, اہدنا الصراط المستقیم. یہ مرکزی مضمون ہے اس سورت کا, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما, سیدھا راستہ نصیب. میرے عزیزو, یہ سورہ فاتحہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کے لیے سکھائی ہے, اور وہ اللہ ہماری ضروریات سے بہت واقف ہے, ہماری مشکلات سے بھی واقف ہے, حال ماضی مستقبل کی ضروریات سے واقف ہے. اس اللہ نے اپنے بندے کو جب مانگنے کا سلیقہ بتایا تو ضرورت کیا بتائی, تیری سب سے بڑی ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم, تجھے صراط مستقیم مل جائے. تیرے حال ماضی مستقبل میں تیری سب سے قیمتی احساسہ یہی ہے. اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. غیروں کی بات نہیں مسلمانوں, اب تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, میری اولاد کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, میری بیٹی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, میرے گھر کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پڑھتے ہیں اس سورت کو, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی سب سے بڑی زندگی کی ضرورت کیا ہے, سب سے قیمتی متاع کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے بتایا نا کہ تمہاری سب سے بڑی زندگی کی ضرورت یہ ہے, یہاں بھی وہاں بھی, حال ماضی مستقبل میں. ارے کسی کے پاس یہ دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور یہ دولت ہے تو سب کچھ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ نماز پڑھنے والا وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور جمعے کی نماز پڑھنے والا وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, عید کی نماز پڑھنے والا وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. سب کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. سبحان اللہ, یہ بات سمجھائی. جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, وہ اللہ سے کہہ رہا اے اللہ میں سیدھے راستے پہ تو پہنچ چکا, لیکن اب تو اس پہ مجھے استقامت بھی نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم. ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں نا. نماز پڑھنے والا جتنا قریب جا رہا ہے اتنا کہہ رہا ہے میاں اللہ میاں اور ابھی اور. اس کا جی بھرتا ہی نہیں ہے, پھر بھی مانگتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا جی بھرتا ہی نہیں ہے. ایک مطلب تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اب مجھے اس پہ استقامت دے دے. تہجد بھی پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اللہ مجھے استقامت دے دے. اور دوسرا مطلب میں نے عرض کیا کہ اللہ کے قرب کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ اس میں اور قرب نصیب فرما, اور قرب نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم. یہ مطلوب ہے. آگے کہہ رہا ہے
صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔